صحابہ اکرام میں 149 فقہاء اکرام صحابہ ہیں، اور ان میں 6 یا 7 بڑے فقہاء اکرام ہیں، بلکہ 6 کہہ لیں، 7ویں عورت ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو 6 صحابہ بڑے فقہاء اکرام میں، ان میں ایک شخصیت ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ بڑے فقہاء اکرام ہیں۔ ان میں ایک شخصیت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے یہ لوگ شاگرد بھی ہیں۔ سیدنا عمر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ شخصیت ہیں جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ اگر میرے بعد نبی ہوتے عمر ہوتے، لیکن اتنی بڑی شخصیت اور عظمت والی شخصیت ابی بن کعب کی شاگرد ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث، امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابی بن کعب کے شاگرد، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے شاگرد۔ یہاں یہ بات ذہن میں بٹھائیں، ابی بن کعب کا نام ذہن میں رکھیں گے۔ اگلی بات پہ آتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک میں ایک اختلاف چلتا ہے، ایک شور برپا ہوتا ہے، ایک فساد ہوتا ہے کہ تراویح کتنی رکعت ہے۔ بس یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں، یہ ساری بات ذہن میں رہے گی نا، تراویح آپ کو سمجھ آ جائیں کتنی رکعت ہے۔ تراویح کتنی رکعت ہے؟ کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے۔ کتنی رکھتے ہیں؟ کوئی اختلاف نہیں۔ اگر ہم پکے سنی مسلمان ہیں نا، پیمانہ 90 سے جب مسئلے کو حل کریں گے تو کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں بڑا اختلاف ہو جائے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ موجود ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ مسئلے کو حل کرتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے بعد اگر اختلاف ہوگا تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ توجہ کہ اگر آپ کے بعد اختلاف ہو گیا یا رسول اللہ تو پھر کیسے مسئلہ حل کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی، کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ علیکم بسنتی کہا، علیکم بحدیثی نہیں کہا۔ حدیث تو اس بات کو بھی کہتے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو کبھی کیا ہو، جو تخصیص نبوت کی وجہ سے ہو اور بیان جواز کی وجہ سے ہو، کسی اور عذر کی وجہ سے ہو، لیکن سنت اس عادت مستمرہ کو کہتے ہیں جس کو اکثر اور ہمیشہ کیا ہو۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علیکم بحدیثی نہیں فرمایا، علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت لازم ہے۔ بات ذہن میں ہے حضور کیا فرما رہے؟ علیکم بسنتی۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں کی کہ علیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت ہے، میری سنت سے سب کچھ مل جائے گا، بلکہ یوں فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین اور مہدیین کی سنت بھی لازم ہے۔ جو راشد بھی ہیں، مہدیین بھی ہیں، میری ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھائیں، پوری حدیث سمجھیں۔ اب جا کے بات کو سمجھتے ہیں، 20 رکعت تراویح والے مسئلے کو سمجھتے ہیں ہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے، اس کی رکعتیں کہیں نہیں ثابت۔ پوری ذخیرہ حدیث چھان لیں، 3 دن تراویح پڑھانا ثابت ہے۔ چوتھے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں بیٹھے رہے، مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار کرتے رہے۔ فرمایا میں نے آپ کا شوق دیکھ کے، آپ کو جو رغبت ہو رہی تھی اس عبادت سے، اس نماز سے، مجھے ڈر ہوا کہیں کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کا صحابہ کو شوق پیدا ہو جائے، صحابہ میں رغبت پیدا ہو جائے، اللہ اس کو شریعت بنا دیتے۔ تو مجھے ڈر ہوا کہیں کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ بس حضور سے اتنا ہی کچھ ثابت ہے، لیکن حدیث پوری ذہن میں رکھنی ہے۔ علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، میرے خلفاء راشد کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے۔ شروع میں نے ایک صحابی کا نام بتایا، کیا بتایا بھلا؟ ابی بن کعب رضی اللہ۔ تو مسجد میں تشریف لائے تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہاں آگے مصلی پہ کھڑے، نماز پڑھانے، اور پیچھے صحابہ کی جماعت بنی ہوئی ہے، صف بنی ہوئی اور نماز پڑھا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یاد رکھیں حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول۔ حضور نے کر کے دکھایا ہو، بول کے کہا ہو، یا حضور کے سامنے کوئی عمل کیا گیا حضور نے اس کو پسند کیا ہو، حضور اس کو دیکھ کے مسکراتے رہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
نے پوچھا ابئی کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ وہی جو 3 دن آپ نے کیا تھا، یعنی جو نماز آپ نے پڑھائی وہی نماز ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کو علیکم بسنتی میں بھی شامل کریں گے، بسنتی خلفاء راشدین میں بھی شامل کریں گے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ سامنے آئے گا تو وہی کیا یا رسول اللہ جو آپ نے کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسنت، اے میرے پیارے، اے میرے صحابی، تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بہت اچھا کیا۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ تراویح کتنی ہے؟ وہاں بھی ثابت نہیں ہے کہ ابی بن کعب کتنی رکعتیں پڑھا کے ہٹے ہیں، حضور سے بھی ثابت نہیں کتنی رکعتیں پڑھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اپنے دور میں مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں الگ الگ ٹولیاں بنی، ایک ادھر بنی ایک ادھر بنی، اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح کی نماز ہو رہی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دور اندیشی عطا کی تھی، فقاہت عطا کی تھی، حکمت عطا کی تھی اللہ نے۔ تو ڈر ہوا کہ اگر اسی طرح مختلف جماعتیں ہوتی رہیں تو بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ مسجد تو اجتماعیت کا مظہر ہوتی ہے، نہ کہ انتشار کا، نہ تو انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا، جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، علی کرم اللہ وجہہ موجود ہیں، ابی بن کعب موجود ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، ابو ایوب انصاری موجود ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ، دیگر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اس میں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، یہ سارے صحابہ اس میں موجود ہیں، محدث صحابہ بھی، مفسر صحابہ بھی موجود ہیں۔ اس میں طے پایا کہ نماز جو ہے تراویح کی اجتماعی ہو، ایک نماز ہو، باقی سب ان کے پیچھے پڑے۔ تو سب نے کہا جی بالکل ویلکم، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے ہم۔ اب کسی صحابی کو اعتراض نہیں ہوا، کسی صحابی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت فاروقی ہے، نعوذ باللہ، بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ آپ نے حدیث نہیں سمجھی کہ سنتی خلفاء راشدین، میرے صحابہ کی سنت پہ بھی عمل کرنا ہے آپ نے، میرے راشدین کی سنت پہ، ان میں ابو عمر موجود ہیں، ان میں عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کہ ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے، اور انہوں نے بدعت نہیں ہے، حضور کو پڑھتے دیکھا ہے، حضور کے پیچھے پڑھی ہے نماز، وہی نماز شروع کی ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، سب کے مشورے میں طے پا گیا ایک جماعت۔ اب نماز پڑھائے کون؟ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی، اقرا اور افقہ جو ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو مشورے میں طے ہو گیا کہ ابی بن کعب امامت کروائیں گے۔ اب اگلا سوال وہاں پہ نہیں ہوا کہ کتنی رکعتیں پڑھائی جائیں گی، چونکہ ان کے نزدیک یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، حضور کے پیچھے پڑھی تھی، اور ابی بن کعب نے حضور کو پڑھ کے دکھائی تھی اور حضور مسکرائے تھے۔ تو حدیث میں کہیں ملتا نہیں ہے، ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعتیں پڑھائیں۔ ہم ان 20 رکعتوں کو ایک دفعہ، اس ضعیف روایت کو ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ذوف ختم ہو جائے گا، ایک مرتبہ اس ذوف کو، اس ضعیف روایت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کتنی رکعتیں پڑھائی جائیں یہ بات نہیں ہوئی، ابی بن کعب کو امام بنا دیا گیا۔ ابی بن کعب نے جو نماز پڑھائی تھی 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی، 3 وتر پڑھائے تھے، سب کتابوں میں موجود ہے اور مضبوط دلائل کے ساتھ موجود۔ ابی بن کعب یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے سامنے نماز پڑھی اور حضور نے کہا تم نے اچھا کیا۔ جو فقہا صحابہ میں بڑے صحابی ہیں، جب رکعتیں پڑھائیں، کتنی پڑھائیں؟ 20 رکعت تراویح پڑھائیں اور 3 وتر پڑھائے۔ اب وہ حدیث 20 رکعت والی جو ضعیف روایت ہے، اس کے ذوف کو صحابہ کے اس عمل نے دور کر دیا جس میں عمر جیسی شخصیت موجود ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا، کہ جس کے سامنے نہ حق ہو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، جن کی موجودگی کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھائے گی، جس میں عثمان جیسی شخصیت موجود ہے، جس میں علی جیسی شخصیت موجود ہے، وہاں 20 رکعت تراویح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ اب رہی بات، اعتراض ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے ایک روایت نقل کی ہے کتاب الرمضان کے اندر۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ عفیفہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی رمضان کی رات کی عبادت کے متعلق، اس کا غرض تراویح نہیں تھی، سائل کی غرض تراویح، رات کو حضور کتنے نفل پڑھتے، کیسی عبادت کرتے، ہم بھی ویسی کر لیں، چلیں کچھ سمجھ بھی لیں کہ اس کی غرض تراویح سمجھ بھی لے کوئی۔ تو امی عائشہ کے جواب نے اس اعتراض کو، اس دماغ میں پیدا ہونے والی اس بات کو ختم کر دیا۔ فرمایا حضور رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 وتر، 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان اور غیر رمضان۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی، بھائیو، غیر رمضان میں تراویح نہیں ہوتی، تراویح صرف رمضان میں ہوتی۔ تو بات سمجھ آ رہی؟
رمضان اور غیر رمضان میں، یعنی اس سے تہجد مراد ہے، 8 رکعت تراویح نہیں مراد۔ اچھا، امام مسلم نے اس کو کتاب الرمضان میں ذکر نہیں کیا۔ کسی کے خیال اور وہم میں یہ بات ہو کہ ان تک یہ روایت نہیں پہنچی ہوگی، امام مسلم نے اسی روایت کو کتاب التہجد میں ذکر کیا۔ امام نسائی نے اس روایت کو کتاب الرمضان میں ذکر نہیں کیا۔ اب یہاں بھی یہ خیال ہو کہ ان تک روایت نہیں پہنچی، امام نسائی نے بھی اسی روایت کو کتاب الرمضان میں نہیں کتاب التہجد میں ذکر کیا۔ اور اگلی بات سمجھیں، امام بخاری نے اسی روایت کو دوبارہ کتاب التہجد کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ اب دیکھیں پلڑا کس کا بھاری ہو گیا، وہ ایک مرتبہ نقل ہو رہا ہے کتاب الرمضان میں اور اس کا جواب بھی مل رہا ہے، لیکن امام بخاری اسی کو دوبارہ کتاب التہجد میں بھی ذکر کر رہے ہیں، امام مسلم صرف اسی کو کتاب التہجد میں ذکر کر رہے ہیں، امام نسائی اس کو صرف کتاب التہجد میں ذکر کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس حدیث کا تعلق، اس جواب کا تعلق صرف تہجد کے ساتھ ہے، نہ کہ رمضان کی تراویح کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، آپ کو یہ بات سمجھ۔ امام بخاری کا ذاتی عمل دیکھیں، امام بخاری 20 رکعت پڑھتے تھے، امام ابو داؤد 20 رکعت پڑھتے تھے، امام مسلم 20 رکعت کے قائل ہیں، امام نسائی 20 رکعت کے قائل ہیں، مفسرین، محدثین، فقہاء سب کے سب 20 رکعت کے قائل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت کے قائل ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت کے قائل ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل 20 رکعت کے قائل ہیں۔ کوئی امام، کوئی مفسر ہو، کوئی محدث ہو، کوئی فقیہ ہو، سب کے نزدیک 20 رکعت ہی سنت مؤکدہ ہے، سب کے نزدیک 20 رکعت۔ اب اگلی بات، اگر امی عائشہ والی روایت کو لے لیا جائے کہ اگر اس کا مطلب یہ بنا لیا جائے کہ 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہیں جو امام بخاری نے کتاب الرمضان میں نقل کی ہے، تو آپ بتائیں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح ہونے لگی، کیا امی عائشہ حیات نہیں تھی اس وقت؟ ان کو پتہ نہیں تھا کیا مشورہ ہوا ہے، مسجد میں کیا عمل ہو رہا ہے؟ بڑی فقیہ تھی، صحابہ امی عائشہ سے مسائل پوچھ پوچھ کے عمل کیا کرتے تھے، بڑی ذہین فتین تھی، حضور کی زندگی ازبر تھی، ان کو حضور کے اعمال ان کو ازبر تھے، صحابہ پوچھ پوچھ کے چلا کرتے تھے، تو کیا اس وقت امی عائشہ نہیں کہہ سکتی؟ کسی کتاب میں دکھا دو امی عائشہ نے اعتراض کیا ہو، کسی اور صحابی نے اعتراض کیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جس دلیل کو بنیاد بنا کے پیش کیا جاتا ہے اس دلیل کا تعلق تراویح سے نہیں ہے، تو امت میں فساد برپا نہ کیا جائے۔ جس وقت سے عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت حرم میں شروع کروائیں، اس وقت سے لے کے کرونا کے آنے تک حرمین شریفین میں ہمیشہ 20 رکعت تراویح ہوتی رہیں۔ مسجد نبوی کے ایک محدث تھے عطا سالم، کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئے، انہوں نے ایک رسالہ چھاپا ہے، اس میں تاریخ وار انہوں نے تراویح ثابت کی ہے کہ فلاں سن میں بھی ایسے، فلاں نے پڑھائی، اس وقت پڑھائی، ایسے پڑھائی، اور 20 رکعتیں ثابت کرتے ہیں اب تک کہ مسجد نبوی میں ہمیشہ، حرمین شریف بین میں ہمیشہ 20 رکعت تراویح ہوتی رہی۔ تو میرے عزیزو، 20 رکعت تراویح سنت موقع ہے، کسی دھوکے میں ہے تو اس سے نکل جائے، اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 20 نہیں، حضور نے 3 دن پڑھائی ہیں جی، حضور سے 8 رکعتیں ثابت ہیں، تو حضور نے تو 3 دن پڑھائی ہیں، تم پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ 8 پڑھ لو۔ حضور نے تو قرآن پاک ختم نہیں کیا، تم قرآن بھی ختم کرتے ہو، نہ کیا کرو۔ اگر اس بات پہ آگے تم صحابہ کو لیتے ہو کہ صحابہ پورا مہینہ پڑھتے رہے ہیں، تو اس بات پہ بھی صحابہ کو لینا پڑے گا کہ صحابہ 20 رکعت پڑھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب بتاؤ، آپ اس حدیث کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ ساری میری امت گمراہی پہ جمع نہیں، چند لوگ ہو سکتے۔ اب دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اس کے قائل کہ 20 رکعت، امام مالک بھی 20 رکعت کے قائل، امام شافعی بھی 20 رکعت کے قائل، امام احمد بن حنبل بھی 20 رکعت کے قائل، مفسرین، محدثین، فقہاء سب کے سب 20 رکعت کے قائل۔ کیا آپ ان کو یہ کہو گے کہ یہ سب گمراہی پہ جمع تھے، یا ان کو حق مانو گے؟ ایک ایمان والے کا ایمان بولے گا کہ یہ سارے حق تھے، حق پر تھے۔ 20 رکعت نماز ہی سنت موقع ہے، 20 رکعت تراویح ہی سنت موقع ہے۔ اس لیے ہمارا اختلاف جب علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین پہ عمل کریں گے، بالکل اختلاف نہیں رہے گا، اختلاف ختم ہو جائے۔ خدا تعالی ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے، خدا تعالی ہمیں عمل بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔